ریفریجریٹر زندگی، ہم سب کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ یہ جو امریکن قوم ہے اور امریکن لوگ ہیں، یہ بھی بڑے کمال کے آدمی ہیں، اور ان کو کچھ ایسی سوچتی ہے اور ان کے دماغ میں کچھ اس طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں جو عملی صورت اختیار کر کے مختلف کھلونوں کے روپ میں ہمارے سامنے آتے ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں ساری دنیا کے اندر کیسی کھدیڑ مچائی ہوئی ہے، اپنوں کو، کسی شخص کو اور کسی کمیونٹی کو، کسی گروہ انسانی کو آسانی سے زندگی بسر کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتے۔ ان کا بس ایک وتیرہ ہے۔ ان لوگوں میں سے بہت سے ہمارے دوست بھی ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ یہاں بہت اونچے عہدے پر فائز ہیں، مسٹر مولک نام ہے ان کا۔ ان کے ساتھ ایک جھگڑا رہتا ہے، کبھی لڑائی، کبھی چھینا جھپٹی، بے قدری۔ ہم ان کے ساتھ کچھ تھوڑا بہت سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں کمزور رہنا پڑتا ہے ان کے سامنے، اس لیے کہ ان کی سوچ بڑی تیز ہے اور ان کی بیش رفت سے بھی بڑھنے والی آگے سوچ کو۔ ایک دن مجھ سے وہ کہنے لگے کہ تم جو یہ لوگ بہت اچھے ہو، لیکن تم لوگ ریفریجریٹر کے اندر زندگی بسر کرنے کے عادی ہو۔ میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے تم ہر چیز کو محفوظ کرنے کے لیے ریفریجریٹر میں رکھنے کی عادت ہے۔ اپنی انسانی زندگی کو، تمہارے بچے مثلاً پیارے پیارے سے، تم ان کو اٹھا کر ریفریجریٹر کے اندر رکھ دیتے ہو، بھئی یہ فریش اور تازہ رہیں، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچے۔ جب ہم سبزی کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، پھلوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کو ریفریجریٹر میں ہی رکھتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ بھائی یہ جو چیزیں اندر رکھ دی جاتی ہیں یہ باہر سے تازہ رہتی ہیں۔ اب یہ آپ سب کا بھی تجربہ ہوگا، سب کا ہی ہے۔ اندر سے وہ اتنی اچھی، مزیدار اور کھانے کے قابل نہیں رہتی، نہ لذت میں نہ تاثیر میں، جتنی کہ تازہ ہوتی ہیں۔ اس نے کہا میں نے تمہارے ملک کا ایک عجیب و غریب رواج یہ دیکھا ہے کہ والدین یہ چاہتے ہیں کہ بچے وہ جو ہم اٹھا کر شام کو، دن میں ریفریجریٹر میں رکھ دیں تاکہ وہ تر و تازہ رہیں، ان کی جو خوبصورتی ہے بظاہر ٹھیک ٹھاک رہے۔ بچے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے والدین بوڑھے ہوئے ہم ان کو ریفریجریٹر میں رکھ دیں۔ تو آپ لوگوں کو ایک عجیب سا رویہ زندگی کا میں نے دیکھتا ہے، یہ کوئی ہیومن کا نہیں ہے، نہ یہ بہادر قوم ہے۔ تو میں نے کہا تم یہ عجیب سی باتیں کر رہے ہو، لیکن اگر یہ ریفریجریٹر والی بات ٹھیک ہے تو اس میں خرابی کیا ہے؟ اس نے کہا خرابی کی بات یہ ہے کہ جب وہ چیزیں رکھی جاتی ہیں تو مجموعی طور پر ایک ہی جگہ پر نہیں گھسیڑ دی جاتی، ان کو الگ الگ رکھا جاتا ہے تاکہ ٹماٹر ایک طرف، بینگن ایک طرف، مٹھائی الگ رکھی جائے، پانی الگ رکھا جائے۔ تو ایسے ہی الگ الگ رکھتے ہیں، زندگی میں بھی اپنے گروہوں سے دوسرے گروہوں کو الگ رکھا جاتا ہے۔ اب بیوروکریسی جو آپ کی فریج میں ایسے ہی رکھی رہتی ہے کہ اس کے قریب کوئی جا نہیں سکتا۔ جو آپ کے استاد ہیں، جو ٹیچر ہیں، جو پروفیسرز ہیں، وہ اپنی خانہ بندی کر کے بیٹھے، ان کی اپروچ نہیں ہوتی۔ ڈاکٹرز، پروفیسرز، وکیل، سارے کے سارے لوگ، میں جن لوگوں سے بات کر رہا ہوں، مطلب ڈاکٹرز بینگنوں کی طرح پڑھیں، وہ وہیں سے اپنا آرڈر جاری کرتے ہیں۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ ان کے اور مریض کے باہم ایک رابطہ ہونا چاہیے، وہ ایک دوسرے کو جانتے رہیں۔ ٹیچر جو ہے استاد سے اور طالب علم سے ایسے ملتا رہے، جانتا پہچانتا رہے، ایک ہیومن بینگ جیسا تعلق۔ یہ کتاب آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، فائدہ آپ کو استاد پہنچا سکتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک ہی رسی کے ذریعے دنیا میں ایک کتاب اتار سکتا تھا ہر گھر میں، وہ اس نے اتار دی۔ کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ اس نے پیغمبر ساتھ میں بھیجا، کیونکہ جب انسان نہیں ہوگا نا، اس چیز کی مثال نہیں ہوگی۔ اب آپ وہاں بات سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ پیغمبر کے ساتھ آئی کتاب، تو خالی کتاب جو ہے وہ کسی کام کی نہیں رہتی جب تک عمل کرنے والا سامنے نہ ہو۔ تو جب تک استاد نہیں ہو، کتابوں کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ بابوں کی بڑی بات کرتے ہیں، بابوں میں کیا خوبی ہوتی ہے؟ بابوں میں خوبی یہ ہوتی ہے کہ بادشاہ وقت اپنے جوتے اتار کر ان کی جھونپڑی میں داخل ہوتا ہے، حالانکہ کیا ہوتا ہے ان کے پاس کچھ دینے کو؟ بابا کوئی IMF تو ہے نہیں جو اس کے پاس ہم سر کے بل جائیں، بابے کے پاس تو کچھ دینے کو ہوتا نہیں۔ مجھے ایک بیوی کہہ رہی تھی جی اخلاق کی سر بلندی ایسی ہوتی ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے، اشرف المخلوقات کا لیول کوئی اتنا اونچا ہوتا ہے، ہم جو ہوتے ہیں تو ڈر کے مارے سر جھکاتے ہیں، ہم ایک الگ ہی لیول کے لوگ ہیں۔ میں نے کہا دیکھیے مجھے یہ بات دل کو لگی ہے۔ اس نے کہا کہ ہم محتاط ہیں، ہم نے اپنے بچوں کے لیے ایک اسپیشل اعلیٰ درجے کے اسکول بنا دیے، وہ الگ طرح کے ریفریجریٹرز ہیں۔ جی میں اپنا بچہ یہاں لے جا کے داخل کروں گا، یہ بالکل تازہ رہے گا، جب ضرورت پڑے گی تو نکال کے زندگی کے کاموں میں ڈال دیں گے۔ پھر مولک نے کہا کہ میری تم سے محبت ہے اور تمہاری وجہ سے مجھے پاکستان سے محبت ہے، تم ایسا کرو ریفریجریٹر میں زندگی گزارنے کے بجائے ٹوسٹر میں زندگی گزارو،
تاکہ جو سینک لگے تم کو، جو تم میں کچا پن ہے، جو پختگی میں تبدیل ہو جائے. جب تمہاری ضرورت پڑے چھلانگ مار کر باہر نکلو. اور ٹوسٹ، جیسے تم نے ٹوسٹ کو دیکھا ہے نا، یہ فائدہ مند ہے. اب تم لوگ تو ٹوسٹر سے گھبراتے ہو، تم لوگ اپنی زندگی کو سینک دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہو. تعلیم صرف اس لیے دلواتے ہو کہ وہ نوکریاں کر سکیں. دیکھو، جو بات انسانیت پیدا کرتی ہے وہ سینک لگنے کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتی. تم لوگ اتنے محتاط اور اتنے خوفزدہ ہو کہ حالات اور زمانے کو فیس کرنے کے لیے اس قسم کی صورتحال پیدا کرتے رہتے ہو. تو میں نے کہا، میں تھوڑا سا خوش ہوا کہ بھئی ہمارے ملک میں ایک فوجی ٹریننگ ہے کاکول وغیرہ کی. اس نے کہا وہاں ٹھیک ہے، لیکن باقی کے تو آپ نے سارے ادارے تباہ کر دیے. مجھے اندیشہ ہے کہ تم لوگ کل کاکول کے ساتھ بھی یہی کرو گے. تو میں پچھلے دنوں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں کہاں کا تھا، میں بلا واسطے تو نہیں جانتا. ایک بات ریفرنس سے بتا رہا ہوں کہ جی لڑکیوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہوتا. آج کل یہی ہے نا کہ لڑکوں کے ساتھ اچھا رویہ ہوتا ہے. لڑکوں کو کھانے میں، ناشتے میں انڈا پراٹھا ملتا ہے. لڑکیوں کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تو کڑی ہے تو بعد میں کھا لینا یا نہیں کھا لینا. ہمارے اکثر ایسا ہوتا ہے. ہمارے گھر میں میری ماں کہتی تھی میری بہن سے کہ ابا کے بوٹ پالش کر. وہ بیٹھی بوٹ پالش کرتی تھی اور ہم مزے سے کھانا کھا رہے ہوتے تھے. تو یہ باتیں ساری رہتی ہیں. تو میں نے دیکھا تو میں بڑا حیران ہوا کہ یا اللہ تو ہمیں کس طرف کھینچے لیے جا رہا ہے. میں نے اپنی ماں سے پوچھا جو اس وقت زندہ تھی. میں نے کہا یہ جو رویہ ہے آپ کا، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا یہ رویہ ضروری ہے، اس لیے کہ لڑکی کو آگے جا کر بچے پیدا کرنے ہیں، ان بچوں کو پالنا ہے. اگر آج اس کو انڈا کھانے کی عادت پڑ جائے گی تو وہ سارے انڈے کھا جائے گی اور بچے اس کے ٹیبل پہ بیٹھے رہ جائیں گے. یہ ٹریننگ تھی. اب ہم جانتے ہیں اس بات کو. وہ کہنے لگی میرے پیارے بچے، اسی طرح سے کل کو تم رونے لگو گے کہ جو جینٹل مین کیڈٹ ہوتا ہے اس کی کاکول میں اتنی سخت ٹریننگ ہوتی ہے. صبح سردیوں میں 4 بجے اٹھاتے ہیں، پھر پانی میں غوطہ لگواتے ہیں، پھر خاردار بدن چھیلتا رہتا ہے اس کا تاروں سے، پھر کہتے ہیں جی کنٹری ریس لگاؤ. اس کے بعد بیچارہ کہیں جا کے ناشتہ کر پاتا ہے. کتنی بری بات ہے. لیکن نہیں، ہرگز بری بات نہیں ہے. اس کو تو کارگل کے اوپر فیس کرنا ہے دشمن کو، تو وہاں کھڑا ہے ویسی برفوں میں جہاں کوئی اور کھڑا نہیں ہو سکتا. اسی طرح عورت جو تھی وہ بڑی طاقتور فینومینن ہے. اس کو مضبوط ہونا ہے. اس کی مضبوطی دشمنی کی بات نہیں ہے. یہ جو ولایت والے جھونکا دیتے ہیں نا آپ کو کہ جی ہماری عورت عزت دار ہے، ہم بڑی محبت کرتے ہیں، یہ فلانا ملک واحد ملک ہے جہاں عورت کی عزت ہے. نہیں جی، ہمارا ملک ایسا ہے جہاں ہر شے کے پیچھے، ہر گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ ماں کی دعا. کبھی کسی نے باپ کی دعا نہیں لکھی، کبھی باپ کی بات نہیں کی جاتی. اس ملک میں ہمیشہ ماں کی بات کی جاتی ہے. عورتیں اتنی پیاری ہیں ہمیں. بہرحال یہ بات دوسری طرف چلی گئی. تو مولوی کہنے لگا کہ یہ جو ٹوسٹر کی زندگی ہے نا، یہ کامیاب آدمی پیدا کرتی ہے. سینک لگنے کی ضرورت ہے. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو رویہ ہے وہ بڑا ہی گڈی سا لک ہے. ہاتھ ملاتے رہیں، ڈٹ کر آپ کو بتا نہیں سکتے کہ جی ہم اپنے آپ کو کہ جی پاکستانی ہیں، ایک فخر ہے. ہم نے کہا جی کیا فخر، ہم تو شرمندہ ہیں اس بات پہ. اس نے کہا آپ تو دنیا کی واحد مہمان نواز قوم ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے جی ہم غریب ہیں، اپنی روایات چھوڑ دیں گے. آپ سیالکوٹ میں جائیں کہیں جی کھانا کھا کے آئیں گے. ہمارے امریکہ میں ایسا نہیں ہے، ہالینڈ میں ایسا نہیں ہے، اور لوگ اس پہ فخر نہیں کر سکتے. میں نے کہا جی ہم تو ڈرے ہوئے ہیں، ہم تو اس پہ بھی فخر نہیں کر سکتے. اس نے کہا اس لیے کہ اپنے آپ کو تھوڑا ٹوسٹر میں رکھو، سیکو، پھر فخر کی بات کرو. میں نے کہا یار تم عجیب بات کرتے ہو. کہنے لگا بڑی دیر کی بات ہے، پرانے زمانے میں چائنا میں منگ خاندان کے بادشاہ ہوا کرتے تھے. ایک آدمی کو سوئی کی ضرورت پڑ گئی. غریب آدمی تھا، چائنا کے لوگ بہت غریب اور بے حساب غریب تھے، تو اسے سوئی نہ مل سکی. تو وہ ایک دن چلا جا رہا تھا، خوش قسمتی سے اس کو ایک لوہے کا اوزار ملا جسے مٹی کھودتے ہوئے مل جاتا ہے. ایک پتھر مل گیا اس کو گھسانے والا. اس نے کہا لو یہ جو بہترین سوئی بن جائے گی 60-70 سال میں. اب گھسا گھسا کے اس نے باریک کر لی، تو 60 سال کے اندر اس نے گھسا گھسا کے سوئی بنا لی اور اپنے کام میں لے آیا. یہ کرنے والے کا کام ہے. جو بھاگ جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے، جو ڈر جاتا ہے، مروب ہو جاتا ہے، اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے زندگی کا کام کرنا. جب اس نے یہ بات کی تو مجھے اپنے کالج کا زمانہ یاد آیا. میں سیکنڈ ایئر میں تھا تو یہاں لاہور میں ایک جگہ فلیمنگ روڈ ہے جہاں رہتے تھے. وہاں پہ ابا نے لے کر دیا تھا ایک چوبارہ سا، ایک ملازم اور ایک کمرہ تھا ساتھ جہاں بیٹھ کے ہم پڑھتے تھے، گاؤں سے آئے ہوئے. تو وہاں پر پرانی میوہ منڈی میں ایک دکان کو آگ لگ گئی. وہ دکان تھی گروسری کی. آٹا، دال، نمک، سارا کچھ ہی وہاں پہ ملتا تھا. بہرحال اب جب آگ لگی، ظالم آگ لگی، لوگ بالٹیاں لے لے کر پریشانی کے عالم میں بھاگے. فائر بریگیڈ جیسا بھی تھا اس زمانے میں گڑگڑاتا ہوا پہنچا. ساری کی ساری دکان بالکل خاکستر ہو گئی.
ہم اس آدمی کو جانتے تھے جس کی یہ دکان تھی۔ اگلے دن جب میں کالج جانے کے لیے وہاں سے گزرا تو بڑا حیران ہوا کہ جو راکھ کا ڈھیر تھا نا، اس کے اوپر ایک کرسی اور میز لگا کر اس دکان کا مالک بیٹھا تھا۔ اس نے گتا لگا کر لکھا ہوا تھا، ساری دکان جل گئی، خاک کا ڈھیر بن گئی، بیوی بچ گئی، بچے بچ گئے، الحمدللہ خدا کا شکر ہے، کام بدستور جاری رہے گا، آج کے دن کی معافی چاہتا ہوں، کل دکان اسی میز پر کھولی جائے گی۔ تو یہ ایک ارادہ اور تہیہ ہوتا ہے ایک من کا، جو رونا پیٹنا، مارے گئے لوٹے گئے برباد ہو گئے، اب ہم سے یہ نہیں ہو سکتا، ہم میں صلاحیت نہیں، ہم تو مارے جائیں گے۔ تو جناب جب تک آدمی کو سیکھ نہ لگے، وہ مقابلہ نہ کرے نامساعد حالات کا، تو اس وقت تک اس کے اندر کی پوری صلاحیت پیدا نہیں ہوتی، جیسے ایک ٹرینڈ فوجی کی ہوتی ہے۔ اب اس میں آپ کتنے بھی نقص نکال لیں، لیکن اس کا ایک اپنا چوکھٹا ہوتا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو الگ قسم کے اسکولوں میں پڑھے ہیں، جن کا میرے اور آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں، اعلیٰ درجے کی تعلیم ہے، اب ان کے درمیان جو پڑھ رہا ہے، ترقی حاصل کر رہا ہے، زندگی کا الگ انداز ہے۔ اور جو کچھ ہیں جو دینی تعلیم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، خاص قسم کی پگڑیاں باندھ کر، خاص قسم کے رومال کندھوں پر رکھ کر، وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، بلکہ ٹھیک ٹھاک کر رہے ہیں، پر ان کی آپس میں کوئی ربط باہمی نہیں ہے۔ تعلیم بس الگ الگ اپنی اپنی مرضی کے مطابق ہو، لیکن لوگوں کے درمیان ایک پل بنا ہونا چاہیے، ان کے اندر سرنگیں بھی چلتی ہوں، تاکہ جب موقع ملے تو سرنگ سے گزر کر پوچھ سکیں کہ جی خان صاحب کیا حال ہے، کس طرح کے ہیں آپ؟ تو ہم جو فریج والی زندگی کا عادہ کرتے ہیں، ہماری مشکلات میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ ہم جو اپنے آپ کو فریش اور تازہ سمجھتے ہیں اور یہ یقین کیے بیٹھے ہیں کہ اس طرح کی زندگی بسر کرنے میں ہم کو نہ صرف آسائش میسر آئے گی، بلکہ ہم آگے بڑھ کر نامساعد حالات کا مقابلہ بھی کر پائیں گے۔ نہیں جی، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے جو حالات ہیں وہ زمانے کے حالات کے ساتھ ٹکراتے رہیں، ورنہ گھوم پھر کر اسی طرف ہی آتے رہیں گے اور آپس میں جھگڑا کرتے رہیں گے۔ ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، میں عرض کروں، آپ کی یہ بات مجھے یاد آ گئی، پتہ نہیں کرنی چاہیے یا نہیں۔ انہوں نے اپنی بیوی کے نام خط لکھے، اور اس کمال کے وہ خط تھے، اتنی محبت تھی ان میں، اتنی یگانگت، اتنا پیار، کہ باوجود ایک ادیب ہونے کے ایسی انشا پردازی کے نمونے میں نے اردو زبان میں نہیں دیکھے تھے۔ ان کی بیوی جو بدستور اس خط کو آتے رہی، وہ چھپاتی رہی، مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا، ورنہ مجھے انہوں نے تو نہیں دکھانے تھے۔ کتابی صورت میں جب چھپ گئے، چھپ کے جب وہ سامنے آئے تو میں نے پڑھے، میری بیوی نے پڑھے، ہم ایک دوسرے سے شرمندہ ہوئے کہ دیکھو محبت تو اس کو کہتے ہیں، اور یگانگت اس چیز کا نام ہے، اور ایک دوسرے کو جاننا یہ ہے۔ اب وہ صاحب کہیں باہر سے تھے اور ملک میں کہیں ناروے وغیرہ سے تھے، ظاہر ہے وہاں سے لکھے تھے، تو مجھے تھوڑے دنوں بعد ان کی بیوی ملی، میرے ساتھ متعارف ہوئی۔ میں ان کو جانتا تو نہیں تھا، میں نے ان سے کہا بھائی ہم نے خط پڑھے اور بڑے حیران ہوئے، کیا بہترین محبت کا مظاہرہ ہے، اور آپ نے بہت اچھا کیا جو اسے کتابی صورت میں چھپوا دیا، بڑی کمال کی ادبی شے ہے۔ تو وہ کہنے لگی، ہاں جی سر، وہ کتابی صورت میں چھپوا دیے، لیکن اس کے 1.5 مہینے کے بعد ہماری طلاق ہو گئی۔ میں نے کہا ان خطوں کے بعد؟ تو وہ کہنے لگی کہ سر اصل میں بھی آپ کی طرح سمجھتی رہی، اصل میں اس میں محبت کا کوئی شائبہ نہیں تھا، بلکہ انشا پردازی کا کمال دکھایا گیا تھا صاحب نے۔ وہ ہوتا ہے نا کہ 10ویں جماعت میں پرچہ آتا ہے کہ خط کشیدہ الفاظ کو اپنے فقروں میں استعمال کیجئے، ٹھیک ہے، جیسے مہنگائی، درد مندی، تم طراق وغیرہ۔ عجیب و غریب بات تھی، تو اس نے دکھایا تھا کہ میں لفظ کا استعمال کرتا ہوں، محبت کے شعر بھی استعمال کر سکتے ہیں، میں اچھی اچھی باتیں بھی کر سکتا ہوں، لیکن جو قول ہے وہ الگ ہے اور فعل جو ہے وہ الگ ہے۔ تو جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ قول سے نہیں فعل سے کام کرتے ہیں، بڑی ہمت کے ساتھ، بڑے طریقے کے ساتھ، اور میں یہ کہوں گا بڑے سبھاؤ کے ساتھ۔ ایک خاص رویہ ہوتا ہے جس میں کسی کو تنگ کیے بغیر، اریٹیٹ کیے بغیر، کسی کو جھگڑا کیے بغیر آسانی سے آدمی اس چیز سے گزر جائے۔ تو اب یہ چونکہ بات چلی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اب ہم کو اللہ کے واسطے اس قول کی دنیا سے نکل کر عمل کی دنیا، فعل کی دنیا میں آنا چاہیے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اخباروں میں، ہم کو چاہیے کہ ہم اسلام کے اصولوں پر عمل کریں۔ یہ چاہیے کا جو لفظ ہے نا، یہ اب ختم ہو جانا چاہیے۔ چھوٹے بچے کو ہم کہتے ہیں کہ پیارے بچے، تم کو چاہیے کہ سیدھے پاؤں کا بوٹ سیدھے میں ڈالو، الٹے پاؤں کا بوٹ الٹے میں ڈالو۔ چھوٹے بچے دیکھیں نا، آپ نے اکثر الٹا بوٹ پہنتے ہیں، ان کو چاہیے، لیکن ہم ایک میچیور قوم ہے، سالوں اس قوم کی عمر ہو گئی ہے اور بار بار یہ کہتے ہم کو چاہیے، ہم کو چاہیے، ہم ساری برائی ترک کریں، بڑا ہی مزاح کا خیز اور شرمناک سا لگتا ہے۔ اس طرح کی جب نیوز آتی ہیں تو میں انہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ ایک تو لفظ چاہیے کہ استعمال ختم کر دیا جائے۔ ہم اب اللہ کے فضل سے سالوں کی عمر ہو چکی ہے، اب ہمیں مقابلے کی ضرورت ہے، ہمیں دوسری قوموں سے مقابلہ کرنا ہے۔ سب سے بڑی ذمہ داری کی جو میں بات کر رہا ہوں کہ ساؤتھ ایشیا میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کو دوسرے ملکوں کی پروٹیکشن کرنی ہے، اس کو حفاظت عطا کرنی ہے۔
ورنہ بڑے بڑے ظالم ملک ہیں یہاں. یہ جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں نا، نیپال ہے، بھوٹان ہے، سکم، سری لنکا، برما، افغانستان، یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ہم طاقتور قوم ہیں اور بڑی قوم ہیں. ہم ایک اٹامک انرجی کے مالک قوم ہیں. ہمیں تو نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ ساؤتھ ایشیا کی ذمہ داری پر ہم پہ آ گئی ہے. اٹامک پاور بننے کے بعد ہم نرم اور پلپلے ہو کر نہیں رہ سکتے. ایسے کام نہیں چلے گا، بڑی مشکل پڑ جائے گی ہم پہ. ہم ایک پائندہ قوم ہیں اور ہر آدمی کو ہر وقت چلتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ کوتاہیاں کتنی بھی ہوں، گرتا پڑتا رہے آدمی. یہ یاد رکھے کہ میرا ٹارگٹ کیا ہے. بتایا تھا نا میں نے، حرم شریف میں ایک آدمی ملا تھا مجھے، لمبی کہانی. اس نے اپنی پگڑی دھو کر زمزم میں ڈالی ہوئی تھی. مجھے اچھا نہیں لگا. میں نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگا صحیح پاکستانی ہے. میں نے بولا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا سندھ سے آئے ہیں. میں نے پوچھا کب آئے؟ کہنے لگا جی 21 برس ہو گئے مجھے یہاں رہتے ہوئے. میں نے کہا سبحان اللہ، کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا سائیں منڈی بوجھا جاتے ہیں، صبح 4-5 ریال مل جاتے ہیں، کھانے پینے کا اللہ کا شکر ہے، پھر حرم میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، سائیں اس کو دیکھتے رہتے ہیں. میں نے کہا سبحان اللہ، بڑے خوش نصیب ہو. تو میں نے کہا سائیں تم یہاں حرم شریف میں اتنی دیر سے کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے سائیں ہم گر پڑتے ہیں، پھر اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، پھر گر پڑ جاتے ہیں، پھر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو انسان کا کام ہی یہی ہے، پھسلتا ہے، گرتا ہے، اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے. جو سندھی بابا نے بتایا نا، تو اس سندھی بابا کو سلام ہو. جو مزدور تھا اس نے لاکھ کی کروڑ روپے کی بات بتا دی کھڑے کھڑے. تو ان کو سلام ہو، آپ کو سلام ہو. اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے.